مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہم ایگزام کے تیاری کے لیے نماز گھر پر پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی نے اپنا نام نہیں لکھا ہے اس پہ۔ مفتی صاحب، کیا ہم ایگزام دیکھیں بھائی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مردوں کے لیے واجب ہے۔ بعض فقہاء کرام اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ سنت مؤکدہ اشد تاکیداً، یعنی ایسی سنت مؤکدہ ہیں کہ جو واجب کے قریب ہے، اور جو جان بوجھ کر گھر میں نماز پڑھنے کو معمول بنا لے، یہ گنہگار ہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 لوگوں کے علاوہ باقی کوئی بھی انسان مسجد میں جماعت کے نماز کو چھوڑتا نہیں تھا۔ ایک جس کا نفاق ظاہر ہو، جو پکا منافق ہو، اور جس کا منافق ہونا سب کے سامنے بالکل ظاہر ہو، اور دوسرا وہ ایسا بیمار جو 2 لوگوں کے سہارے گھسیٹ کر مسجد نہ آتا ہو۔ یعنی اگر کوئی ایسا بھی بیمار ہے جو 2 لوگوں کے سہارے گھسیٹتے ہوئے مسجد آ سکتا ہے، ایسا بیمار بھی مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلی پر کسی اور کو کھڑا کروں اور چند نوجوانوں کو اکٹھا کروں اور ان سے کہوں کہ لکڑیاں اور ایندھن اکٹھا کرے، اور میں اس لکڑی اور ایندھن کے ذریعے سے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر کسی عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ دوسری بات، کتنی سخت وعید ہے۔ اللہ کے رسول اپنے امت سے کتنی محبت کرتے تھے۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت سے کتنا پیار کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں نماز کے چھوڑنے پر اللہ کے رسول کے غصے کا عالم دیکھیں، غضبناک کا عالم دیکھیں، کتنا غضبناک ہو رہے ہیں، کتنی سخت وعید نازل فرمائی۔ اور تیسری حدیث حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، ایک نابینا صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہے، اور اللہ کے رسول سے پوچھ رہے یا رسول اللہ، میں مدینے سے باہر رہتا ہوں اور مدینے میں موذی حشرات اور درندے رہتے ہیں، کیا میں اس کی وجہ سے اپنے گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ، کہ آپ کے کانوں میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے فرمایا کہ جی یا رسول اللہ، میرے کانوں میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تب تو آپ کو جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ضروری ہے، آپ گھر پہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ابھی اس حدیث کی جو ہے نا نزاکت دیکھیں، اس حدیث کی جو اہمیت ہے وہ دیکھیں کہ ایک تو سوال کرنے والے صحابی نابینا ہیں، اندھے ہیں، آنکھ سے نظر نہیں آ رہا ہے، اور دوسری یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مدینے کے اندر موذی حشرات ہیں، درندے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھے تکلیف نہ پہنچائے، اور میں مدینے سے باہر رہتا ہوں، کیا پھر بھی میں مسجد میں آ سکتا ہوں؟ مجھے آنا چاہیے، گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں یہ اللہ کے رسول سے سوال کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو پھر بھی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز اگر تمہارے کانوں میں آتی ہے، اذان کی آواز اگر آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ ابھی رہا آپ کا مسئلہ ایگزام کا، دیکھیں میرے بھائی، خاص طور پہ نوجوان طبقہ جو ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، لڑکیوں کے لیے تو جماعت کی نماز نہیں ہے، لڑکوں کے لیے خاص طور پہ، کہ دیکھیں یہ دنیا کا ایگزام تو جو ہے نا چلتا رہے گا، آتا رہے گا، جاتا رہے گا، یہ اتنا کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ تو آخرت کے امتحان کا ہے۔ ہم دنیا کے امتحان کے لیے دنیا کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے آخرت کے امتحان میں فیل تو نہیں ہو سکتے نا۔ یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، مسجد میں آ کر نماز پڑھنا، یہ آخرت کے امتحان میں پاس ہونے کی تیاری ہے۔ تو لہٰذا تھوڑا سا وقت جو ہے مینیج کیجئے، جو ایکسٹرا جو وقت بچتا ہے کھانے پینے کا، سونے کا اور کھیل کود کا، اس وقتوں کو آگے پیچھے کر کے امتحان کی تیاری باقی وقت میں کیجئے، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو مسجد میں آ کر نماز پڑھے۔ کتنا وقت لگتا ہے مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کے لیے؟ بڑی مشکل سے، اگر آپ قریب میں ہوں گے، اور ہر ایک کے پاس آج کل جو ہے بائکیں ہیں، گاڑیاں ہیں، 10-15 منٹ بڑی مشکل سے آئے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور چل دیں، پورے 5 وقت کے اندر بڑی مشکل سے 2 گھنٹے کا وقت لگتا ہے۔ تو لہٰذا مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔